پر صبر کی تلقین کریں. تو یہی بات یہاں پر کہی گئی ہے کہ قد افلح المؤمنون، بے شک کامیاب ہو گئے مومن. اچھا، جو معاشرے میں تصور ہے وہ بھی یہی ہے. آپ کو کبھی اگر لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا اتفاق ہو تو ظاہر ہم سب بیٹھتے ہیں تو عموماً یہ فکرہ استعمال کیا جاتا ہے اور یہ اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، اللہ بہت رحم کرنے والا. مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لی ہے، اب کلمہ پڑھنے کے بعد ہم جو مرضی کریں ہمیں جنت کی رجسٹری ملتی ہے. اب جنت ہماری کہنا وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا واٹتے ہوئے، اب ہم نے بس کلمہ پڑھ لیا تو جنت ہماری پکی ہو گئی. اللہ تعالیٰ اس تصور کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ پھر آگے بتاتے ہیں کہ کامیاب سارے مومن نہیں ہیں، بلکہ کچھ مومن ہیں کہ جو کامیاب ہوں گے، اور کچھ کلمہ پڑھنے والے ایسے بھی ہیں کہ جن کا مقدر آپ کے اندر جا پہنچا. اور وہ اللہ تعالیٰ مختلف جگہوں پر، مثال کے طور پہ جو ہمارا آج کا موضوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 6 صفات بتائی کہ اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو یہ 6 کام کرنے پڑیں گے. اسی طرح سورہ الفرقان، اس کا اگر آخری رکوع آپ پڑھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے انداز سے وعباد الرحمن، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں، آگے ان کی صفات بتائی ہیں کہ یہ لوگ ہیں رحمان کے بندے، اور یہ جو رحمان کے بندے ہیں ان کا بھی ٹھکانہ کیا ہوگا، اولئک یجزون الغرفہ، جنت کے اندر عالی شان محلات. اسی طرح سے سورہ انفال کے اندر آیت نمبر 2 سے شروع کر کے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ مومن انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، آگے صفات بتائی، اور پھر اس کے بعد کہا کہ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم، کہ مومن وہ ہے جن میں یہ صفت ہے، اور جب یہ صفات ہوں گی تو پھر کیا ہوگا، لهم درجات عند ربهم، ان کے رب کے ہاں ان کے درجات. تو یہ بات بالکل واضح قرآن پاک میں ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کلمہ پڑھ لینا کافی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ تم ایمان والے نہیں ہو. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ. یہ کہ اس تصور کو بدلو. اب یہاں پر آنے کے اللہ تعالیٰ کون سی صفات آ رہے ہیں کہ جو جنت میں لے جانے والی ہیں. پہلی صفت قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہا کہ کامیاب مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع پیدا کرتے ہیں. اچھا، یہاں پر دیکھیں یہ نہیں کہا کہ کامیاب مومن وہ ہیں کہ جو یصلون، جو نماز پڑھتے ہیں، نہ یہ کہا کہ کامیاب مومن وہ ہیں کہ یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں. دوسری جگہ کہا، لیکن یہاں یہ نہیں کہا، بلکہ یہاں کیا کہا کہ وہ نماز کے اندر خشوع پیدا کرتے ہیں. خشوع دلی کیفیت کا نام ہے، جب آپ کے دل کے اوپر خوف طاری ہوتا ہے. لیکن یہ جو خشوع دلی کیفیت ہے، اس کا اظہار آپ کے چہرے سے ہوتا ہے، اس کا اظہار آپ کے الفاظ سے ہوتا ہے، اس کا اظہار آپ کے جسم کے اوپر طاری ہونے والی کیفیت سے ہوتا ہے. کہا کہ صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اگر جنت حاصل کرنی ہے تو نماز کے اندر کیا پیدا کرنا ضروری ہے، خشوع پیدا کرنا ضروری ہے. اب ذرا خشوع کی کیفیت کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے رات کے وقت، جب آپ اور اللہ آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے بعض اوقات ایسی آواز آتی کہ جیسے کوئی ہڈیاں ابل گئی. کہنے لگی کہ میں نے غور سے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس نماز کے اندر آپ کے دل کے اوپر اتنا خوف طاری ہے کہ آپ کے سینے کے اندر سے ہڈیاں کے ابلنے کی آواز آتی. اور ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں مصروف تھا کہ آپ نے ایک آیت کو پڑھا، ان تعذبہم فإنہم عبادک. یہ آیت پڑھی، اور یہ آیت پڑھنے کے بعد پوری رات آپ اسی آیت کو پڑھتے رہے، آپ روتے رہے، آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو گئی، لیکن پوری رات آپ کی اسی کیفیت میں گزری کہ آپ نے اسی آیت کی تلاوت نماز کے اندر جاری. اسی طرح سے دیگر وہ سے صحابہ کے اقوال ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے. تو ایک ہماری نمازیں،
کہ نماز کو خشوع کے نماز میں خشوع پیدا کرنا تو ایک بات کی کیفیت ہے. پہلے نمبر پر تو بہت بڑی اکثریت ایسے لوگ ہوتی ہے کہ نماز پڑھتی ہے، اور پھر دوسرے نمبر پر بہت سے لوگ کوئی ہمارے جیسے آتے ہیں کہ جو نماز پڑھتے نہیں ہیں بلکہ گلے سے اتارتے ہیں. تو ہم جب گھر آتے تھے نا نماز پڑھ کے تو 5-7 منٹ میں نماز پڑھنی چاہیے تھی، گھر آ جانا. آگے ابا جی بیٹھے ہوتے تھے، انہوں نے پوچھنا ہاں جی نماز پڑھ رہے ہو کہ نماز نبیڑ گیا ہے؟ تو ہم تو نمازیں نبیڑتے ہیں. تو تحریک اسلامی کا کارکن کی کیفیت یہ ہونی چاہیے نماز کے اندر جو سید منور حسن رحمۃ اللہ علیہ کی ہوتی تھی، وہ بالکل نماز میں ایسے لگتے تھے کہ جیسے کہ دنیا میں موجود ہی نہیں، کسی اور دنیا کے اندر موجود ہے. تو یہ پہلی خوبی کہ اپنی نمازوں کے اندر خشوع پیدا کرنا. دوسرے نمبر پر الذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لغویات سے پرہیز کرتے ہیں. لغو ہر اس کام کو کہتے ہیں، ہر اس ایکٹیویٹی کو کہتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہر اس کام کو چھوڑ دینا جس کا کوئی فائدہ نہیں. اب یہ آپ کو آپ کا ضمیر بتائے گا، یہ آپ کو آپ کا دل بتائے گا، آپ کا دماغ بتائے گا کہ یہ جو آپ بظاہر کام کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں. اور جس طرح سے آپ نے مطالعہ قرآن کے اندر پڑھا کہ مومن کے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا. جیسے ایک ایسا طالب علم جس نے امتحان کی اچھی تیاری کی ہے، وہ جب پیپر دینے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ پیپر کے دوران آگے والے سے بات کرے، پیچھے والے سے بات کرے، دائیں والے سے بات کرے، بائیں والے سے بات کرے، وقت ضائع کرے. بلکہ اس کو تو ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے. تو ہم لوگ جو جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمارا بھی ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اس کو ہم نے ضائع نہیں کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، آپ نے کہا کہ میرے صحابہ جنت کے اندر بلکہ قیامت والے دن آپ نے فرمایا کہ ہر کوئی حسرت کرے گا. وہ بھی حسرت کرے گا جو جہنم میں جائے گا، اور وہ بھی حسرت کرے گا جو جنت کے اندر جائے گا. جو بظاہر جنتی بن جائیں گے وہ بھی حسرت کریں گے، اور جو بظاہر جہنمی بن جائیں گے وہ بھی حسرت کریں گے. اور قرآن کریم اس چیز سے ڈراتا ہے. قرآن کریم کہتا ہے کہ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یوم حسرت سے ڈراؤ کہ جب فیصلے کر دیے جائیں گے. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی جو جہنم میں جائیں گے ان کی حسرت تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ یہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں اچھے کام کرتے اور جنت حاصل کر لیتے. لیکن اللہ کے نبی ہے جو جنت کے اندر جائیں گے وہ کیوں حسرت کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ جنت کے اندر جب اپنے سے اوپر والے درجے کے لوگوں کو دیکھیں گے نا تو وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے دنیا کے اندر جو لمحے ضائع کی ان کو بھی ہم کسی ایسے کام کے اندر لگاتے جس کی وجہ سے آج جنت کے اندر ہمارے درجے بلند ہو. تو یہ دوسری خوبی بتائی کہ وہ لغویات سے پرہیز کرتے ہیں. اور تیسرے نمبر پر فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں. اور آپ نے پڑھا ہے کہ یہاں پر یؤتون الزکاۃ نہیں کہا گیا کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، بلکہ زکوٰۃ کے طریقے پر عمل ہونے کا مطلب دو مطالب بتائے گئے. نمبر ایک کہ جو ان کے پاس مال ہے اور وہ صاحب نصاب ہے تو وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے مال کو پاک کرتے ہیں. لیکن دوسرا زکوٰۃ کے طریقے پر عمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا اور دوسروں کا تزکیہ کرتے ہیں. تزکیہ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر جو موجود برائیاں ہیں، جو برے کام ہیں، ان کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر دوسرے نمبر پر ان کو دور کرتے ہیں. اسی طرح سے جو دوسروں کے اندر کمزوریاں ہیں، خامیاں ہیں، وہ ان کو بھی دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا یہاں پر ٹھہر کے ہمیں ذرا اس بات کے اوپر ضرور غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیا ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں؟ یہاں پر آپ کاروباری حضرات بھی بیٹھے ہیں، زمیندار حضرات بھی بیٹھے ہیں، تو اس بات کی اجازت نہیں ہے. آپ اپنی اہلیہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنا سطر نہیں کھول سکتے. اس بات کو ذہن میں رکھیں. جتنی مرضی گرمی ہے، جیسی مرضی کیفیت ہے، تو مومن کی یہ خوبی ہے جنت میں جانے والے کی کہ وہ اپنے سطر کی حفاظت کرتے ہیں. اور اسی طرح سے جو ہماری خواتین ہیں ان کو بھی ہم نے متوجہ کرنا ہے کہ وہ بھی اپنے سطر کی حفاظت کرنا ہے. اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی جو شہوانی خواہش ہے اس کو کسی غلط جگہ پورا نہیں کرتے. دو چیزوں کی اجازت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر دی ہے. نمبر ایک اپنی بیویوں کے ساتھ، اور نمبر دو اپنی لونڈیوں کے ساتھ. لونڈیوں کا کنسیپٹ جو ہے وہ موجودہ وقت کے اندر موجود نہیں ہے. بیویوں کے علاوہ
اپنی شہوانی خواہش کو کسی بھی طریقے سے، وہ چاہے عمل قوم لوط ہے، وہ چاہے کوئی اور طریقہ ہے، کسی بھی طریقے سے آپ اپنی شہوانی خواہش کو پورا نہیں کر سکتے، صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اجازت دی ہے وہ اپنی بیوی پہ۔ تو یہ جو ہے وہ چوتھی خوبی ان آیات کے اندر بتائی گئی۔ اور اگلی خوبی کیا بتائی گئی؟ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ۔ دو خوبی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تحریک اسلامی کے کارکن کو سب سے زیادہ ان دو خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ امانت کی حفاظت، اس کا ایک مطلب تو وہی ہے جو سیدھا سیدھا ہمیں پتا ہے کہ کسی نے مجھے کوئی چیز دی، اب میرا یہ کام ہے کہ میں اس چیز کی حفاظت کروں اور اس کو ویسے ہی واپس کروں۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو میرا کام ہے، جو میری ذمہ داری ہے، میں اس کو کما حقہ ادا کرنے کی کوشش کروں۔ میں اگر ٹیچر ہوں تو میں اگر پڑھاتا ہوں تو میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں کلاس کے اندر جاؤں اور بچوں کو کہوں کہ یہ پہلے صفحے سے لے کے تو دوسرے صفحے کے اینڈ تک آپ لوگ یاد کرو اور خود میں کرسی کے اوپر بیٹھ کے موبائل نکال کے موبائل پہ شروع ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ میں نے امانت میں خیانت کی۔ جو آپ کا کام ہے، جو آپ کی ڈیوٹی ہے، جو آپ کی ذمہ داری ہے، وہ آپ نے پوری کرنی ہے۔ اور اگر یہ نہیں کریں گے، اگر خدا نہ خواستہ آپ کے پاس تحریک اسلامی کی کوئی امانت اور اس میں خیانت ہوگی تو پھر جنت کو بھول گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے، ایک غزوہ چل رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام ہے، زیادہ تر اس واقعے کو ذرا دھیان سے سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام ہے، وہ بڑی بہادری سے لڑا، لڑتے لڑتے اس کو دشمن نے قتل کر دیا۔ اب سارے لوگ کہنے شروع ہو گئے کہ پکا جنتی، یہ تو کیا جنت میں، یہ تو پکا جنتی ہے، جنت کے علاوہ اس کو کچھ کھانا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی تو آپ نے کہا کہ یہ لوگ اس فلاں شخص کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں جبکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جہنم کی چادر اس کو پہنا دے گی۔ صحابہ بڑے پریشان ہوئے کہ ایک بندہ بظاہر صحابی ہے، ایک بندہ بظاہر جہاد کر رہا ہے، ایک بندہ بظاہر جو ہے وہ اللہ کے نبی کے ساتھ لڑ رہا ہے، ان کی خدمت کر رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ جہنم میں گیا ہے شہید ہونے کے باوجود بظاہر۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس نے بیت المال سے ایک چادر چوری کی تھی جس کی وجہ سے اس کو جہنم کی چادر ملی۔ اس کے ایک عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سے جنت میں جانے والے اعمال کی جو ہے وہ توفیق چھین لی۔ اور روایات میں پھر یہ بات آتی ہے کہ صحابہ نے بعد میں بتایا کہ ہم نے اس بندے سے بہت سے ایسے باتوں کا، ایسے کاموں کا اظہار دیکھا کہ جو منافقوں والے کام۔ تو یہ ہے امانت میں خیانت کرنا۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مجلس چلی تھی، اللہ کے نبی نے جب یہ بات کی تو صحابہ وہاں سے اٹھنا شروع ہو گئے۔ کسی کے گھر میں اگر کوئی ایک رسی بھی موجود تھی کہ جیسے بیت المال میں کوئی چیز آئی ہے وہ بندھی ہوئی ہے، وہ کھولی گئی ہے، رسی پھینک دی گئی ہے، اب کسی صحابی نے سوچا کہ یہ تو رسی اب ضائع ہونی ہے، میں اس کو گھر لے جاتا ہوں، استعمال کروں گا، اور وہ گھر لے گئے، اس نے وہ رسی بھی وہاں سے گھر سے اٹھائی اور لا کر وہاں پر بیت المال میں جمع کیا۔ تو امانت کی حفاظت یہ بڑی ضروری چیز ہے، وہ چاہے تحریکی امانت ہو، وہ چاہے کسی ذاتی امانت ہو، وہ چاہے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہو، یہ ساری چیزیں اپنے عہدوں کی، وعدوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اچھا یہ بات بھی سمجھ لیں، ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ وعدے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کسی سے کوئی بات کی تو میں نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں میں یہ کام کروں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وعدہ ہو، یہ بھی وعدہ ہے۔ لیکن اگر میں نے کسی کو کہا کہ میں یہ کام کروں گا، یہ بھی وعدہ ہے۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے وہ کہ وعدے کا لفظ استعمال کرنا ہے تبھی وعدہ ہوگا، نہیں، جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ میں یہ کام کروں گا تو وہ کیا ہو گیا؟ وعدہ ہو گیا۔ تو وعدے کی حفاظت کرنا یہ بھی آپ کو وہ خوبی ہے کہ جو دوربین لے کر، خوردبین لے کر بھی معاشرے میں دیکھیں گے تو بہت کم لوگوں کے اندر بھی، اور ایون یہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے لوگوں کے اندر بھی، ہمارے دوستوں کے اندر بھی جب ہم ڈیلنگ کرتے ہیں، جب ہم لین دین کرتے ہیں، جب ہم کسی بھی معاملے میں رابطہ کرتے ہیں کہ ایسے کرنا ہے، وعدے کر لیے جاتے ہیں لیکن بعد میں اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوتی، تو یہ مومن کی خوبی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نبوت سے پہلے ایک آدمی ہے، اس کا نام ہے عبداللہ ابن حمزہ، وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا نبوت سے پہلے، ہم دونوں نے کوئی معاملہ کیا، وہ معاملہ پینڈنگ تھا، چلتے چلتے ایک جگہ پہ گزرے، میں نے کہا کہ آپ یہاں پر ٹھہرے، میں ابھی یہاں سے کام کر کے آتا ہوں۔ وہ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں چلا گیا، وہاں سے میں نے وہ کام کیا، میرے ذہن سے نکل گیا اور میں آگے کی روانہ ہو گیا۔
کافی دیر بعد میرے ذہن میں آیا تو میں نے تو عبداللہ جو ہے وہ محمد بن عبداللہ کو یہ بات کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتے ہیں کہ میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ہی موجود ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ چلے جاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک تم نہیں آؤ گے میں یہاں پر موجود رہوں گا. اور پھر صرف کہتا ہے کہ مجھے اتنی بات کہی کہ عبداللہ تم نے مجھے آج بڑی تکلیف دی. تو یہ ہے وعدے کی پابندی. ہم لوگ جو ہے وہ بعض اوقات کسی بھی حوالے سے آپ کو پروگرام کی دعوت دی جاتی ہے, ٹھیک ہے جی میں آؤں گا, 2 بجے ولیمے کا کھانا کھول دیا جائے گا, ولیمے کا ٹائم 2 بجے. اب 2 بجے اگر وہ بندہ وہاں پر آ جائے تو وہاں پر وہ ابھی میزبان بھی نہیں پہنچے. یہ بھی وعدے کی خلاف ہے. جو وقت آپ نے دیا ہے اس وقت کو پورا کرنا ہے. 2 ہی صورتیں ہیں, یا تو آپ اس وقت کے مطابق اپنی جو بھی کمٹمنٹ ہے اس کو پورا کریں گے, یا اس ٹائم سے پہلے اگلا وقت لیں گے. ٹھیک ہے, میں نے کسی کے پیسے دینے ہیں, اب میرا بالفرض 10 تاریخ کا وعدہ ہے, اب مجھے 5 تاریخ کو پتہ لگ گیا کہ میرے سے پیسے رینج نہیں ہوتے. اب جس کے پیسے دینے ہیں اس سے رابطہ کر کے تو میرے لیے لازمی ہے کہ میں اس وعدے کی ڈیٹ کو بڑھوا لوں اگر وہ بڑھانا چاہے, ادروائز میں پابند ہوں اس کمٹمنٹ کو پورا کروں. تو یہ خوبی کہ اپنے وعدوں کی تکمیل کرتے. اور پھر کلوزنگ کی اللہ تعالیٰ نے, اور وہ کیا کی, والذین هم علی صلواتہم یحافظون, وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اب دیکھیں کتنی دلچسپ بات ہے کہ شروع بھی کہاں سے ہوا, نماز سے, اور اینڈ بھی کہاں پر ہو رہا ہے, نماز سے. یعنی کہ یہ ادھر بھی نماز اس کو لاک کر دی کہ نماز کے بغیر جنت کا حصول ناممکن. نماز کے بغیر جنت نہیں ملنی. اللہ تعالیٰ واضح طور پر قرآن میں فرماتے ہیں کہ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو. تو یہ بات بالکل واضح ہے. اب یہ 6 خوبیاں ہم اپنے اندر پیدا کریں گے. وہ 6 خوبیاں کون سی ہیں کہ نمازوں میں خشوع پیدا کریں, لغویات سے پرہیز کریں, زکوٰۃ کے طریقے پر عمل ہو, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, امانتوں کی پابندی کریں, عہدوں کو پورا کریں. تو یہ 6 کام کریں گے تو پھر کیا ہوگا, اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ 6 کام کرو گے تب تم جنت کے وارث ہو, تب جنت تمہیں ملے گی. اور آپ جانتے ہیں کہ جس چیز کا بندہ وارث ہوتا ہے اس سے اس کو کوئی محروم نہیں کر سکتا, وہ چیز اس کو مل کر رہنی ہوتی ہے. تو ہم جنت کے وارث تب ہی بن سکتے ہیں کہ جب ان آیات کی روشنی میں اپنے اندر یہ 6 خوبیاں پیدا کر لیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.